اچھا، ہمارے شو میں انٹریکٹیو کچھ آپ کے کویسچنز بھی ہم لیں گے. اسکائپ اور ٹویٹر پہ ہمارے اکاؤنٹ ہے، آپ ہمیں کویسچنز بھیج سکتے ہیں. اسکائپ پہ بھی ہم آپ کی ویڈیو جو ہے اسکائپ پہ جو بھی کویسچن پوچھیں وہ بھی لیں گے، اور آپ کے ٹویٹر پہ کویسچنز ہیں وہ بھی. اس ایپیسوڈ میں شاید ہم اتنا انٹریکٹیو نہ رکھیں، لیکن فرام نیکسٹ ویک ول ڈو. لیکن آپ نوٹ کر لیں، آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ اس وقت چل رہا ہے TSS-ARG@Skype. That's our account on Skype. اور ٹویٹر پہ ہے TSS-ARG، سنگل ورڈ ہے TSS-ARG@Twitter. TSS-ARG@Skype and TSS-ARG@Twitter. مختوم صاحب، آپ کی کچھ چائنیز جو وہاں کے تھنک ٹینک کے اینالسٹ جو ہیں، سیکیورٹی اینالسٹ، ان سے بھی بات ہوئی ہے، اور چائنا کے پاس بھی کچھ ثبوت ہیں. یعنی بہت سے لوگ مجھے پتا ہے یہ پروگرام دیکھ کے کہیں گے کہ آپ معصوم انڈین گورنمنٹ اور معصوم انڈین انٹیلیجنس اور ملٹری کے بارے میں یعنی ایوی جو ہے ان پہ الزامات لگا رہے ہیں. تو کچھ الزامات ان پر چین کی طرف سے بھی لگ رہے ہیں. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ ہم ہی نے لاسٹ ایئر ایک نیوز انویسٹیگیٹو رپورٹ تھی ہمارے انڈیا بیسڈ کورسپونڈنٹس اور چائنا بیسڈ کورسپونڈنٹ کی، بل ان چائنا شاپ، جس میں پروو کیا گیا تھا کہ جس طرح را والے جو ہیں وہ ٹریننگ دے کے تبتن یوتھ جو انڈیا میں بیٹھے ہیں ان کو انہوں نے ٹرین کر کے چائنا بھیجا، تبت میں رائٹس کروائے. اور اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ اس کے بعد ابھی بھی جو کچھ شنجیان اور ادھر ادھر ہو رہا ہے اس میں جو چائنا خود کہہ چکا ہے کہ دیر از سم فورن ہینڈ وی سسپیکٹ. تو چائنا کی پالیسی یہ ہے کہ وہ تو کھل کے نام نہیں لیتے، دے آر مینٹیننگ ہارمونیس ریلیشن، ٹرائنگ ٹو مینٹین اٹ. لیکن جو چینی صحافیوں سے میرا انٹریکشن ہوا ہے یا اور ان کے جو انٹلیکچوئل سے ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کے پاس تو بڑے اس کے واضح ایویڈنسز ہیں کہ اس جو کچھ تبت میں ہوا ہے یا جو کچھ اور گڑبڑ چائنا میں ہو رہی ہے. اور اولمپکس، بیجنگ اولمپکس کے اوپر انہیں بہت شدید ریزرویشنز تھیں کہ انڈینز کچھ کروائیں گے، اور اسی لیے کی تھی. تو وہ اگر آپ آپ ایک فوٹیج بھی لے کر آئے ہیں، پہلے میں دکھا دوں یہ فوٹیج. پہلے میں آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں گا کلپ جو کراچی میں جس طریقے سے توڑ پھوڑ ہوئی ہے، اور بڑی جو لڑکے کر رہے تھے بڑے پیشن تھے، اور وہ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ غصے میں یا کوئی جذباتی یا ایموشنل ہوئے ہیں. کچھ لوگوں نے اگر یہ غلط فہمی میں تھے کہ کہیں جو عزادار تھے وہ غصے میں، جو عزادار تھے جن کے پیارے وہاں پہ شہید ہوئے وہ سب ہاسپٹل چلے گئے تھے. تو یہ لوگ جو تھے بڑے منظم طریقے سے آئے تھے. پہلے یہ ویڈیو دیکھیں جو آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ وہاں کراچی میں توڑ پھوڑ کی اور کس طریقے سے یہ لڑکے کر رہے ہیں. ہاں دیکھیں، یہ کوئی جذباتی نہیں ہے، یہ بڑے تسلی سے، اور ان کو پتا ہے کیا کر رہے ہیں. دیکھیں نا کس طریقے سے. اب اس کو مخدوم صاحب بالخصوص اس لڑکے کو دیکھیں، یعنی کتنے اس سے ڈائریکشن دیتے ہوئے. یہ ٹیمز ہیں اور باقاعدہ ڈائریکشن دیکھیں وہ اس کو دے رہے ہیں، ڈائریکشن بنائی ہے اس کو جا کے بالکل اندر پہنچانے کے لیے. بالکل. اور یہ جو آگ لگ رہی ہے یہ کوئی عام آگ نہیں ہے، یہ باقاعدہ اس میں کیمیکل ہے یا کچھ ہے اور یہ جل رہی ہے. دیکھیں کوئی لکڑی اور توڑ پھوڑ، اور دیکھیں گاڑیوں کو کس طریقے سے. اچھا، اس کو جو بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہا ہے میں بتاؤں، اس کو آپ غور سے دیکھیں. فوٹیج تو خیر یہ بہت لمبا ہے. اس کے بعد ہاں یہ دیکھیں، یہ دیکھتے رہے، یہ دیکھیں، یہ بالکل دیکھیں ریلیکس ہے، یہ کوئی وہ ایموشنلی چارج نہیں ہے. یہ لوگ ان کا عزاداروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو ہے ڈریس بھی وہ نہیں ہے، ڈریس بھی وہی نہیں ہے. یہ منظم گروہ طریقے سے آئے. اچھا یہ ختم ہو گئی ہے. خیر ہمارے فوٹیج تو بہت ساری ہے مختوم صاحب. اب یہ تبت والی دیکھیں، یہ پچھلے سال ہوئی، یہ دیکھتے رہے. اب یہ دیکھیں کہ وہی طریقہ ہے، اسی سٹائل میں بڑے ریلیکس طریقے سے، بس صرف توڑ پھوڑ کے اوپر پورا فوکس ہے ان کا، جلانے کے اوپر ہے، گورنمنٹ پراپرٹی کو ڈیمیج کرنا، سول پراپرٹی کو ڈیمیج کرنا. ہاں دیکھیں وہی گاڑیاں اسی طرح توڑ رہے ہیں. ایک گائیڈ بک ہے جس کے اندر یہ 1 2 3 4 سٹیپس ہیں، آپ نے اس طرح توڑنا ہے. سیم اسکرپٹ بالکل. وہاں پہ اس کو پریکٹیکل کیا گیا، پھر یہ کراچی میں سیم طریقے سے یہ وہ بینک جل رہا ہے جیسے ہمارے ہاں بینک جل رہا ہے. یہی سارا جلاؤ گراؤ، یہی دھوئیں کے بادل آپ کو وہاں پہ نظر آئے ہوں گے کراچی میں. اور یہی اکنامک ان کا، یہ تبت کا بڑا مین اکنامک زون تھا جس میں یہ سارا کچھ کیا گیا، فائنینشیل ہب تھا یہ ان کا. یہ دیکھیں لگ رہا ہے نا کہ آپ کے بولٹن مارکیٹ، یہ ہماری بولٹن مارکیٹ ہے. یہ اگر اسٹل ابھی بھی اسکرین پہ ہے، یہ ان کی تبت میں بولٹن مارکیٹ تھی، یہ ہماری، اور اس کے ویژولز بالکل ویسے جیسے ہماری بولٹن مارکیٹ سے. اچھا چائنیز کے پاس بھی یہ ایویڈنس ہیں. تو مطلب یہ، اچھا پھر مجھے ایک چیز بتائیں،
آپ اس آرگیومنٹ سے متفق ہیں کہ جس وقت یہ کراچی میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا، جلوس پر، عاشورہ کے جلوس پر حملہ ہوا، اس کے 1 گھنٹے کے اندر ایک دو تین لوگ انڈائریکٹلی، کوئی جان بوجھ کے نہیں، لیکن وہ کہنا شروع ہو گئے کہ دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، جو اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں. میری نظر میں یہ بھڑکانے والی بات ہے، یعنی کہ جان بوجھ کے کسی نے نہیں کی، لیکن یہ اس وقت نہیں کرنی چاہیے تھی. بلکہ اگر آپ کے پاس ثبوت انڈیا کا نام نہیں بھی ہے نا، پھر بھی آپ انڈیا کے نام لیں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ رحمان ملک صاحب کا جہاں تک تعلق ہے نا، تو وہ بیچارے تو ایسے لگتا ہے کہ ایک سی ڈی پلیئر ہیں جن کے اندر ایک سی ڈی فیڈ کی گئی ہے کہ یہ کرائے کے قاتل، یہ ظالمان، یہ طالبان، وہ سیم. خدا کے لیے اب آپ کو جملے ہی چینج کر لیں. 1.5 سال ہو گئے آپ وہ سیم سینٹینس ریپیٹ کرتے لیکن وہ بات تو صحیح ہے نا، طالبان تو ہیں، تحریک طالبان پاکستان، وہ تو ہیں، وہ بات اپنی جگہ پہ. لیکن وداؤٹ اتنا پری میچورلی جو ہے سارا کچھ ایک ہی کھاتے میں ڈال دینا. ابھی دیکھیں 5 دن ہو گئے، ابھی تو آپ کی گورنمنٹ اسی پہ نہیں ابھی آ سکی کہ ویدر اٹ واز اے سوئسائڈ بامبنگ اور اے پلانٹڈ بامبنگ. وہ ابھی اس کو بھی اسٹیبلش نہیں کر سکے، ورنہ تو 3 منٹ کے اندر ہماری گورنمنٹ نے اس انسیڈنٹ میں بھی کہہ دیا تھا اٹ واز سوئسائڈ. ایک چیز مجھے بتایا مخدوم صاحب، یہ جو وہاں پہ سمجھوتا ایکسپریس ہوا تھا، 50 پاکستانی زندہ جلائے گئے تھے انڈیا کی سرزمین پہ 2006 میں. اس وقت چھٹتے ہی جو ہے انڈین حکومت نے کہا تھا یہ ISI کا کام ہے، یہ امن کا جو کام ہے پاکستان بھارت کے درمیان، اس کو ڈریل کر رہے ہیں. ہمارے یہاں سے کسی نے کیوں نہیں کہا کہ را کا کام ہے یہ اور پیس کو ڈریل کرنے کی کوشش کی جا رہی؟ بات وہی ہے کہ اب دیکھیں کہ یہ ہیمنت کرکرے جو تھے انٹیلیجنس آفیسر تھے، یہ ٹیررزم کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، جن کو مرادی انہوں نے انٹیروگیشن کر کے پروو کیا کہ انڈین آرمی کا سرونگ کرنل پرساد پروہت جو ہیں، ہی واز ماسٹر مائنڈ بہائنڈ ملٹری انٹیلیجنس کے ان کے. نہیں تو ہمارے یہاں کیوں نہیں بولتے؟ ہمارے تو آج بھی کوئی نہیں کہہ رہا. صرف میرا خیال ہے شاید ہماری گورنمنٹ نے ایک سٹیج پہ کہا تھا کہ میں بھی ہم کرنل پروہت کی ایکسٹراڈیشن مانگیں. ہماری گورنمنٹ نے تو آپ دیکھیں کہ اجمل قصاب کا جو سٹیٹمنٹ ہے جس کو ہم نے بھی چھاپا، جو بالکل ایک بچگانہ سی چیز ہے، ہماری گورنمنٹ اس کے اوپر شروع ہو گئی ایکشن کرنا جو بالکل بھرپور ہے. اچھا یہ کام جو آج کی حکومت کر رہی ہے، یہ مشرف صاحب یہی کر رہے تھے. مشرف صاحب کے پاس بھی پروف تھے، اس وقت بھی ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے پاس پروف تھے بلوچستان میں جو ہو رہا ہے اور وہاں پہ جو انڈین کونسلیٹس کے حوالے سے، لیکن انہوں نے مشرف صاحب نے بھی پبلکلی بات نہیں کی. جی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جس زمانے میں مشرف گورنمنٹ کے پاس یہ ایویڈنسز تھے، وہ زمانہ تھا جب ایک کمپریہنسو پیس پروسیس چل رہا تھا، کمپوزٹ ڈائلاگ تھا، کمپریہنسو پیس پروسیس تھا، اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس کو پبلکلی نہ لائیں، ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے. ورلڈ کمیونٹی بھی یہ چاہ رہی تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بات کی. اچھا میں نے بریک پہ جانا ہے، میں نے ایک سوال آپ سے اور پوچھنا ہے جو میں بریک کے بعد لوں گا جواب اس کا، کہ کراچی میں جو یہ رحمان ملک صاحب نے جیسے کہا، یا الطاف حسین NKM کے لیڈر، انہوں نے کہا کہ یہ طالبان، اب ہمیں پتہ ہے کہ تحریک طالبان جنوبی وزیرستان میں ان کو اسلحہ، پیسہ، بہت کچھ افغانستان سائڈ سے آ رہا ہے، تو کیوں نہیں تنقید ہوتی ادھر بھی کراچی میں بھی انڈیا کے اوپر یا امریکہ کے اوپر کہ کیوں نہیں روکتے؟ وہ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ فیصل سبزواری صاحب سے میں نے پوچھنا ہے، وہ ٹیلی فون ان کا اس وقت مل نہیں رہا ہے، اور آپ سے بھی میں اس کا جواب لیتا ہوں after this quick break.